خاموش محراب، سجدہ ریز زمین اور وہ فضائیں جو کبھی ایک مانوس سی آواز سے گونجتی تھیں، وہی آواز جو قرآن کریم کے ہر لفظ میں سوز بھرتی، جو دلوں کے زنگ اتارتی، جو آنکھوں میں اشک اور سینوں میں ایمان کی حرارت پیدا کرتی، لیکن اب وہ آواز حرم میں نہیں سنائی دیتی۔ یہ آواز تھی شیخ سعود الشریم کی، وہ شخصیت جو 1991 میں حرم مکی کے محراب میں پہلی بار کھڑی ہوئی اور پھر 3 دہائیوں تک اس مقدس جگہ سے امت مسلمہ کو قرآن کریم کی تلاوت سے نوازتی رہی۔ لیکن ایک دن ایسا آیا، وہی محراب، وہی مسجد، وہی کعبہ، بس وہ امام نہیں تھا۔ وہ صدا جو دلوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی اب وہاں سے بلند نہ ہو رہی تھی۔ شیخ سعود الشریم کا ابتدائی سفر۔ شیخ شریم کا نام امت مسلمہ کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن ان کے سفر کو جاننا، ان کی محنت کو سمجھنا اور ان کے علم کی گہرائی کو پرکھنا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو قرآن کریم سے محبت رکھتا ہے، جو تلاوت کو اپنی روح کی غذا سمجھتا ہے۔ شیخ شریم 19 جنوری 1966 کو ریاض سعودی عرب میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم ان کا رجحان دین کی طرف تھا۔ قرآن کریم سے ان کا گہرا تعلق بچپن ہی سے واضح تھا، جیسے ان کے مقدر میں یہی لکھ دیا گیا ہو کہ وہ ایک دن اس امت کے لاکھوں دلوں پر راج کریں گے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم ریاض میں حاصل کی اور پھر امام محمد بن سعود اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں انہوں نے شریعت میں تخصص حاصل کیا اور اپنی ذہانت، محنت اور علمی شوق کی بدولت جلد ہی نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں نہ صرف فقہ اور حدیث میں مہارت حاصل ہوئی، بلکہ وہ قرآنی علوم میں بھی کمال درجے پر پہنچ گئے۔ ان کی آواز میں جو سوز تھا، جو ٹھہراؤ تھا، جو درد تھا، وہ محض فطری نہیں تھا، بلکہ یہ ان کے علم، ان کی محنت اور ان کی خشیت الہی کا نتیجہ تھا۔ 1991 کا وہ سال جب تاریخ بدلی، یہ سال تھا 1991 کا، جب حرم مکی کی فضائیں ایک نئی آواز سے آشنا ہوئیں۔ شیخ شریم کو مسجد الحرام کا امام مقرر کر دیا گیا اور پہلی بار جب انہوں نے حرم کی محراب میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کی تلاوت کی تو جیسے پوری دنیا نے سانس روک لی ہو۔ ان کی قرأت میں ایک خاص کشش تھی، نہایت پرسکون لیکن گہری، نرم لیکن جلال سے بھری ہوئی، ایسی کہ سننے والا اپنے آپ کو قرآن کریم کی دنیا میں کھویا ہوا محسوس کرے۔ عوام کا محبوب امام۔ جلد ہی شیخ شریم کا نام ہر زبان پر تھا، وہ امام جو اپنی تلاوت سے دلوں کو نرم کر دیتا، جو اپنے خطبات میں امت کو جھنجھوڑ دیتا، جس کے الفاظ میں وہ تاثیر تھی جو سیدھا روح کو چھو لیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تلاوت لاکھوں دلوں کی تسکین بن گئی اور لوگ دور دراز سے صرف اس لیے آتے تاکہ انہیں سن سکیں، ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو محسوس کر سکیں۔ امت مسلمہ کا رد عمل۔ غم اور حیرت کا امتزاج۔ لیکن پھر 3 دہائیوں کے بعد جب یہ خبر آئی کہ شیخ شریم اب حرم مکی میں امامت نہیں کریں گے تو جیسے لاکھوں مسلمانوں کے دل ٹوٹ گئے۔ یہ ایک ایسا اعلان تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ وہ جو بچپن سے ان کی تلاوت سن کر بڑے ہوئے، وہ جو ان کی قرأت کو اپنی روحانی غذا سمجھتے تھے، وہ جو ان کی دعاؤں میں اپنا سکون تلاش کرتے تھے، سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا، یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ خود سبق دوش ہو گئے، کچھ نے کہا کہ انہیں ہٹا دیا گیا، لیکن اصل حقیقت کیا تھی، یہ آج تک ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ شیخ شریم کی غیر موجودگی، حرم کی وہ محراب جہاں وہ 30 سال کھڑے رہے، اب کسی اور امام کے زیر امامت تھی۔ یہ حقیقت قبول کرنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جب آپ ایک آواز سے مانوس ہو جائیں، جب ایک صدا آپ کی روح میں بس جائے تو اس کے بغیر محراب سنسان لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے، ایک آواز جو کبھی خاموش نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ شریم کا جانا محض ایک تبدیلی نہیں، یہ ایک عہد کا اختتام تھا۔ مگر کچھ چراغ ایسے ہوتے ہیں جو بجھتے نہیں، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں ہوتی۔ شیخ شریم کی تلاوت آج بھی ہر گھر میں گونج رہی ہے، ان کی قرأت آج بھی لاکھوں دلوں کو قرآن کریم کے قریب کر رہی ہے، ان کا انداز تلاوت آج بھی لوگوں کو سکون دے رہا ہے۔
یہ صرف ایک امام کا جانا نہیں تھا بلکہ ایک تاریخ کا ختم ہونا تھا، لیکن ان کی تلاوت، ان کی دعائیں، ان کے الفاظ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور امت مسلمہ کے دلوں میں ہمیشہ روشن رہیں گے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔